بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے کام میں ہی ہماری نجات ہے۔ یہ کام اللہ تعالی نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا۔ دین کی بات ہی انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اور دین کی خاطر ہی انبیاء علیہ السلام کو مصائب اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔ سردار الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کو بھی مکمل کیا اور اپنے دین کو بھی مکمل کیا اور اپنے کلام کو بھی مکمل کیا۔ نبوت پر کلام نازل فرمایا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں برملا فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی کو روکو۔ یہی بات جو ہے دین کا مغز ہے، دین کا اصل ہے، عبادت کی روح ہے، ایمان کا اثاثہ ہے، اور اسی میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اسی سے ہی دین پھیلتا ہے، اسی سے ہی کرۂ ارض پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ آج کل کے دور میں پورے عالم پر جو ایک اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، اقامت دین کا کام ہی اس اندھیرے کو ختم کرے گا۔ اقامت دین کی بدولت ہی دنیا کے اندر امن آئے گا۔ اقامت دین کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی۔ اصل بندگی ہی عملی طور پر اقامت دین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے برملایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا کیا انسان و جن کو یہ کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا مغز جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔
عبادت کا انحصار صرف نماز روزہ زکوٰۃ پر مبنی نہیں ہے. عبادت کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنی اپنی شریعت اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی دعوت ہی لوگوں کو دی، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی تبلیغ، نبوت کی تکمیل، دین کی تبلیغ، دین کی تکمیل، انسانیت کی تکمیل، دین کے مشن کی تکمیل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمائی. اور اپنے خطبے میں بھی، آخری خطبہ میں بھی 3 دفعہ یہ بات کی کہ جن لوگوں نے میرے اس پیغام کو سنا ہے ان پر فرض ہے کہ میرے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں. جو حاضر ہیں وہ غیب کو پہنچا دیں، جو غیب ہیں وہ اس میرے پیغام کو سن لیں. اور بیسک انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، اور یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بیسیکلی علماء کا مقصد حیات یہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت علماء حکمرانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سستی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس وقت قومیں بھٹک جاتی ہیں. آج دنیا کی جو کیفیت چل رہی ہے، بالخصوص پاکستان کی جو کیفیت ہے اس وقت، اس میں اقامت دین کے معاملے میں علماء کرام کا بھی قصور ہے کہ علماء کرام اپنی مصلحت کے اندر آ کر حکمرانوں سے مل جاتے ہیں، پھر جیسے حکمران ہوتے ہیں پھر ویسا نظام آ جاتا ہے. اقامت دین ہر باطل نظام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے لیے یہی کام نجات سے ہمکنار کرتا ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آسان و عملا، مقصد حیات تخلیق انسان، زندگی اور موت. کون آسان عمل کرتا ہے؟ سب سے آسان عمل اور پہلے ایمان کی نشانی ہی یہی ہے کہ نیکی کا حکم دو. اب جو شخص بھی، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ آفیسر ہو، سب سے اولین جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ تم نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ اور برائی کو روکنے والے بن جاؤ. اللہ کا دین پھر دیکھیں کیسے پھیلتا ہے. پاکستان کے اندر ہم اقامت صلاۃ کر کے، نفاذ اسلام کر کے، اسلامی سزائیں نافذ کر کے ہم اس دین کی
ایک مثال دے سکتے ہیں کہ آج دنیا، سارا یورپ، سارا امریکہ، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کی کیفیت میں ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہوں تو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کمی وہ دین اسلام کی کمی ہے. دین اسلام معاشروں کو سنوار دیتا ہے، دین اسلام معیشت کو سنوار دیتا ہے، دین اسلام تہذیبوں کو سنوار دیتا ہے، اور دین اسلام ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. اللہ رب العالمین نے بذات خود فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ نے فرمایا کہ انسان جس زمانے میں تو رہتا ہے، انسان جس زندگی میں تو زندہ ہے، قسم ہے مجھے اس زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. اب دیکھیں کہ ہر قسم کی آزادی کے باوجود، معیشت کی خوشحالی کے باوجود، پھر بھی انسان یہ کا دل کرے کہ اسے سکون نہیں ہے اور وہ پریشانی سے ہمکنار. کیا کمی ہے؟ کامیابی سکون کس میں ہے؟ الا الذین آمنوا. کامیابی ایمان میں ہے، کامیابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے. اس کے ساتھ اعمال صالح میں ہے، اس کے ساتھ حق پر ڈٹنا میں ہے. یہ حق پر ڈٹنا دین ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے کہ باطل نظام کے خلاف ڈٹ جائیں، باطل نظام کی سپورٹ نہ کریں، باطل نظام کو تبدیل کریں. اسی میں نجات ہے. روز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے جس وقت انسان کو کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، باخدا واحد یہی بات ہے جو انسان اقامت دین کے لیے کر جائے گا، اور یہ اس کی نجات بن جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.